السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ سب خیریت سے ہو؟ آپ سب کو بہت شکریہ، اتنا دیر بعد ہم پھر سے مل رہے ہیں. میں ایکچولی خاص طور پہ آج یہاں آیا ہوں تاکہ ہم پورا پاکستان کو ایک پیغام بھیج سکے، لیکن پوری دنیا کو پیغام بھیج سکے کہ آج تک ہمارے جو سیلاب متاثرین ہیں وہ مشکل میں ہیں. آج تک خاص طور یہاں کا دادو کا اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں، اور ایسے نہ ہو کہ ہمارے اپنے بھی اور دوسرے جو ہے وہ بھول جائے کہ ہم کتنا مشکل میں. آپ سب سے زیادہ جانتے ہو کہ یہ جو مانسون آیا تھا، یہ جو سیلاب تھا، وہ کتنا تاریخی تھا. میں تو دنیا بھر میں جو ہے یہ ایک ایگزامپل بن چکا ہے. یونائٹڈ نیشن سے لے کے جنرل اسمبلی جو نیو یارک میں ہوا، اور پھر شرم الشیخ میں جو COP 27 کا کانفرنس ہوا، وہاں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ ہوا، 1/3 اپنا ان کا زمین پانی میں ڈوب گیا، سیلاب میں ڈوب گیا. 33 million flood affectees, climate refugees, 16 million children affected, 600,000 pregnant women affected. ایک اس قسم کا جو قدرتی آفت ہے اس سائز کا دنیا نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. آپ کوئی اور ملک، کسی اور ملک کے پاس یہ ایگزامپل نہیں ہے کہ ان کا 1/3 جو سرزمین ہے وہ پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہو. یہ ہمارے لیے، جنہوں نے 2010 کا سیلاب دیکھا، جنہوں نے اتنے سارے تاریخ میں سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے مانسونز اور سیلاب، ہم نے کبھی اس قسم کا کیٹاسٹرفی کو نہیں بھگتا. ہم تو سمجھتے ہیں یہ قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا ہمارے لیے. ہم حضرت نوح کے جو کہانی ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تو ہے، لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں اس قسم کی قدرتی آفت سے گزر رہے تھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی کچھ علاقے بلوچستان اور سندھ کے پانی سے ابھی تک متاثر ہیں. ابھی تک پانی موجود ہے اور بڑا سائز کا پانی موجود ہے. جہاں سے پانی نکل چکا ہے وہاں تباہی ہی تباہی ہے. Millions of houses destroyed, 5 million acres of standing crop کھڑا فصل جو جب بارش ہو رہا تھا اس سیزن کا، اس کا نقصان اتنا لمبا عرصے کے لیے، اس لیے اتنا تباہی اور اتنا زیادہ پانی نکلنے کی، جو کسان تھا وہ تو اپنا فصل نہیں لگا سکا، جو مزدور تھا ان کے لیے کوئی مزدوری نہیں. جو جتنا وسائل ہے اور جتنا مسئلہ ہے اس میں اتنا فقدان ہے کہ ابھی ہم نے مل کر ایک مسلسل ایفرٹ کرنا ہے کہ ایک ہم وہ وسائل جمع کریں تاکہ ہم پاکستان کو اور اپنے لوگوں کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں. احساس ہے، جانتے ہیں کہ لوگ اتنا مشکل میں ہیں، اور جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوگا، یہ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلے گا. لیکن امید یہ ہے، نیت یہ ہے، ہمارا جو پلان ہے، ہمارا جو مقصد ہے کہ جو ہر ایک سیلاب متاثرین ہے، جب ہمارا پروگرام ریکنسٹرکشن کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے مکمل ہو جائے تو ہم ان لوگوں کو جو سیلاب سے متاثر ہوئے ان کو اس پوزیشن میں لے آنا چاہتے ہیں کہ وہ کہہ سکے کہ ہمارا مدد کرنے کے بعد، ہمارا گھر بنانے کے بعد، ہمارا سرزمین کا ان کو اپنا زمین کا مالک بنانے کے بعد، ان کو اپنا ایگریکلچر انپوٹس میں مدد دینے کے بعد، ان کا جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں اور جو انفراسٹرکچر پہ کام اب ہونا پڑے گا، یہ سب کام کرنے کے بعد کہ ہم ان کو
اپنے پیروں پہ کھڑے کریں گے معاشی طور پہ انشاءاللہ تعالی. جب یہ سلسلہ جو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمیں یہ سلسلہ پورا کرنے میں، لیکن جب ہم یہ سلسلہ پورا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا معاشی حالت جو ہے وہ سیلاب آنے سے پہلے جو ان کا معاشی طاقت تھا اس سے بھی بہتر ہوگا. یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں نے گری خدا بخش پہ بھی کہا اور آپ کے سامنے ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ پورے ملک میں مسئلے ہیں. ہم نے یہ کام نہ صرف سندھ میں مگر گلگت بلتستان میں، جنوبی پختونخوا میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں اور سندھ میں سیلاب متاثرین کو مدد کرنا ہے، ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کروانا ہے. مگر ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارا چیف منسٹر نے انتظار نہیں کیا اور جیسے یہ مانسون کا سلسلہ چل رہا تھا اسی وقت چیف منسٹر سندھ صاحب نے مجھے جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے پاکستان کا اور جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے افغانستان کا، ان کے ادھر کوئی مسائل تھے، ان سے ملوایا. وہاں جیسے ہم اگست کے بیچ میں تھے اور ابھی تک پانی کا جو مانسون ہے وہ رکا نہیں تھا، اس وقت سے چیف منسٹر سندھ صاحب نے اپنا ٹیم کو کہا کہ جو گھر بنانے کا پروگرام ہے، جو اریگیشن کے پروگرامز ہیں، جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کا پروگرامز ہے، جو غربت اور مہنگائی کا مقابلے کرنے کا پروگرامز ہے، جو غریب ترین لوگوں کو مدد کرنے کا پروگرامز ہے، آپ اس پہ کام شروع کریں. اور یہ کام جلدی شروع ہونے کی وجہ سے شکر الحمدللہ جب میں پچھلے بار امریکہ پہنچا تو ہم یہ سارے پروگرامز ورلڈ بینک کے بورڈ سے اپروو کروائیں اور 1.7 بلین ڈالرز تقریباً $2 ارب کا جو قرض ہے سندھ حکومت کی طرف سے ورلڈ بینک سے لیا جا رہا ہے تاکہ ہم جہاں تک گھروں کا سلسلہ ہے، جس کا بھی گھر کو نقصان ہوا ہو اور اس کا پورا سروے جو سارے وفاقی ادارے ہیں اور لوکل ادارے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہیں انہوں نے ملک بھر میں سروے کیا ہے، جہاں جیو لوکیشن بھی موجود ہے، جہاں ان گھروں کا جو حالت تھا سیلاب کے بعد وہ تصویریں بھی موجود ہیں. اور ان کی ڈیٹا کے مطابق، ان کے میرٹ کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی ہر متاثر خاندان کو ایک سٹائپن دیں گے تاکہ وہ سٹائپن کے ساتھ اپنا گھر کو بنا سکیں. ہم اس کے اوپر ان کو ایک بلا سود قرض دیں گے تاکہ اگر وہ مزید کام کرنا چاہیں اپنا گھر کو بنانے کے لیے وہ بھی ان کو فائدہ ملے. لیکن اس پروگرام کا جو خوبی ہے، جو میں سمجھتا ہوں پیپلزپارٹی کا اپنا ایک نظریہ کے مطابق اور منشور کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کے گھر کو نقصان ہوا ہے، اگر ان کے گھر صوبائی حکومت کی زمین پہ ہے یا وفاقی حکومت کی زمین پہ ہے اور وہ نسلوں سے اس زمین پہ رہ رہے ہیں مگر وہ اپنے سرزمین کے مالک نہیں ہیں، ہمارا اسی پروگرام کے ساتھ ساتھ جہاں سٹائپن دیا جا رہا ہے، جہاں قرض دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم سیلاب متاثرین کو اپنے سرزمین کے مالک بنائیں گے تاکہ پھر وہ زمین جو صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کا کوئی کام کا نہیں ہے اور وہ اگر اس کے پاس ہو یا نہ ہو وہ نسلوں میں انہی زمین پہ رہیں گے، لیکن اگر ہم ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک دم سے ہم اس خاندان کو، اس فیملی کو ایک اثاثہ دیں گے. اس اثاثہ کی وجہ سے ان کا جو معاشی قوت ہے اس میں اضافہ ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ اثاثہ وہ رکھ کے آنے والے نسل کو دے سکتے ہیں اور اس کا قیمت میں اضافہ ہوگا اور اس سلسلے کے تھرو ان کو یقین ہوگا کہ ان کے جو آنے والے نسلیں ہیں ان کے پاس زیادہ اثاثے ہوں گے ایز اپوز ٹو دیئر پیرنٹس.